بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 22 22واں قصہ۔ مردم آزاری را حکایت کنن لوگوں کو ایک ستانے والے کا قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی لوگ ایک ستانے والے ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ مردم آزاری را حکایت کنن لوگ ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے برسر صالح زد کہ اس نے ایک پتھر ایک نیک آدمی کے سر پر مارا۔ درویش را مجال انتقام نبود، اس فقیر کو درویش کو بدلہ لینے کی طاقت نہ تھی۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی ستاتے ہیں اور مار دیتے ہیں، تو اسی طرح ایک ظالم آدمی تھا، اس نے ایک فقیر کو پتھر کھینچ کر مارا۔ فقیر نے پتھر دیکھا اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر انتقام کی طاقت نہیں تھی، تو وہ خاموش رہا۔ سنگ را نگاہ می داشت، تو اس نے سنگ را نگاہ می داشت، وہ پتھر کی حفاظت کرتا رہا۔ فقیر نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ تو سنگ را نگاہ می داشت، فقیر نے اس پتھر کو حفاظت میں رکھا تا زمانے ایک زمانے تک، تا زمانے کے ملک را برا لشکر خشم آمد، یہاں تک کہ ایک زمانے میں ایک وقت میں بادشاہ کو سپاہی پر غصہ آ گیا۔ یعنی وہ جو ظالم جس نے پتھر مارا تھا وہ ایک فوجی تھا، اور ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ کسی بات پر اس فوجی سے ناراض ہو گیا۔ اب وہ فقیر جس کو اس نے پتھر مارا تھا، اس نے اس پتھر کو سنبھال کے رکھا تھا۔ ودر چاہ کرد، اور کنویں میں قید کر دیا۔ درویش اندر آمد و سنگ برسرش کو فت، کہہ رہے کہ وہ فقیر و درویش اس جگہ آیا، یعنی اس کنویں کے پاس آیا اور پتھر کو اس کے سر پر دے مارا۔ گفتہ تو کیستی، تو اس ظالم فوجی نے پوچھا تو کون ہے؟ وہیں سنگ چرازدی، اور تو نے اس پتھر کو کیوں مارا؟ گفت، تو اس درویش نے جواب دیا من فلانم کہ میں فلاں فقیر ہوں جس کو تو نے ایک زمانے میں پتھر مارا تھا۔ وہیں ہما سنگ است، اور یہ پتھر وہی پتھر ہے کہ در فلاں تاریخ برسر منزدی، کہ فلاں تاریخ میں تو نے میرے سر پہ مارا تھا۔ تو اس فوجی کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا، گفت چندی روزگار کجا بودی، کہ تو اتنے زمانے تک تو کہاں تھا؟ گفت از جاہتے اندیشہ می کردم، تو درویش نے جواب دیا کہ میں تیرے عہدے سے ڈرتا تھا۔ اکنوں کے در چاہت دیدم، اب جب کہ میں نے تجھ کو چاہ کے میں نے کنویں ہوتا من تیرا، اکنوں کے در چاہت دیدم، اب جب کہ میں نے تجھ کو کنویں میں دیکھا، فرصت غنیمت دانستم، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا اور آ کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ اب آگے ایک شعر ہے، اس کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ نا سجائے را کے بینی بختیار، جس نالائق کو تو نصیبہ ور دیکھے، عاقلہ تسلیم کردن اختیار، ایسی جگہ عقلمندوں نے تسلیم رضا اختیار کی ہے۔ چوں نداری ناخون درندہ تیز، جب تو پھاڑنے والا تیز ناخون نہیں رکھتا، بابدا آبہ کے کمگیری ستیز، تو بروں کے ساتھ اس وقت بہتر یہ ہے کہ تو لڑائی نہ کرے۔ ہر کے با فولاد بازو پنجہ کرد، جو شخص فولادی بازو والے سے پنجہ لڑاتا ہے، سائر سیمی خود را رنجہ کرد، تو اپنے نازک بازوؤں کو رنجیدہ کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ باش تا دستش ببندد روزگار، ٹھہر جا تاکہ زمانہ اس کا ہاتھ باندھ دے، پس بکام دوستہ مغرش برآر، پھر دوستوں کے نصیب سے اس کا مغز نکال لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی نالائق آدمی کو دیکھو کہ وہ اچھی جگہ اونچی جگہ پہنچ گیا ہے، قسمت والا ہو گیا ہے، تو اس کی اطاعت کر لو، اس لیے کہ ایسے موقع پر عقل مندوں نے تسلیم و رضا اختیار کی ہے، یعنی ایسے لوگوں سے عقل مند لوگ رہنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔
جب تمہارے اندر قوت نہیں تو برے لوگوں کے ساتھ لڑائی مت کر، اس لیے کہ جو شخص قوت و طاقت نہ رکھنے کے باوجود سخت اور مضبوط بازو والے سے پنجہ لڑائے تو اس کا کچھ تو بگاڑ نہیں سکتا، البتہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور بازیوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے تم ایسے موقع پر بدلہ نہ لو، بلکہ انتظار کرو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مجبور و لاچار ہو جائے گا اور تمہارے دوست و احباب شاہی اقبال ہوں گے، پھر ان کے واسطے سے اس کا مغز نکال لینا اور اس طرح اپنا انتقام پورا کر لینا۔